ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وآله وسلم يا رسول الله اجعلنا لنا يا حبيب الله اسمع قولنا إننا في أمر منه وفزية سهل لنا أشقالنا وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين صلاة کے بعد اللہ جماعت احترام عزت و تقریب کے لائق محبتوں اور چاہتوں کے لائق میری مراد تمام سامعین حضرات بزرگوں اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے آج ایک بار پھر اپنی بندگی کے لیے ہمیں اس نے سانسیں نصیب کی ہیں آج کے دن بھی نہ جانے کتنے لوگوں کی زندگی کا وہ سفر اور وہ چراغ بجھ چکا ہے کہ جن کو اب موقع نہیں مل سکتا اس بات کے لیے کہ وہ اپنے رب کو اپنے سونے نبی کو راضی کر سکیں جب تک انسان کی آنکھیں کھلی ہیں ان کی جان میں سانسیں چل رہی ہیں روح اس کا ساتھ دے رہی ہے تب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو ایک توفیق ہے اس پر فضل ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کر سکے پیارے آقا کا تو یہاں تک بھی فرمان ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارے انگوٹھے باندھ دیے جائیں اس سے پہلے کہ تمہاری تھوڑی کو باندھ دیا جائے یا پھر اس سے پہلے کہ تمہاری پنڈلیوں کو باندھ دیا جائے کہ تم اللہ کو راضی کرنے والے بن جاؤ آج جو سورہ تکاثر کی تلاوت کا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ رب العزت انسان بھٹکے ہوئے کی تاریخ اس نے بتائی کہ کس طرح انسان اللہ کی یاد سے دور ہو چکا ہے غافل ہو چکا ہے دنیا کی ہرس اس کے اندر کس قدر ٹوٹ ٹوٹ کر اور پھوٹ پھوٹ کر بھری ہوئی ہے کہ اس کو اللہ کی یاد ہی نہیں آتی جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے قرآن اور اس کے رسول کی احادیث بیان کی جاتی ہیں تو ہمارے دلوں پر وہ باتیں قرآن کو اللہ کا کلام اثر ہی نہیں کرتا وجہ یہی ہے کہ ہمارے دلوں پر اللہ رب العزت کی توفیق نہ ہونے کی وجہ سے اس قدر زنگ آلود ہو چکے ہیں کہ جس طرح لوہے کو زنگ لگ جائے تو اس کو پٹھی اور نہ جانے کتنے کیمیکل کے ذریعوں سے اس کو گزارنا پڑتا ہے پھر جا کر یا تو وہ استعمال کے قابل بن جاتا ہے یا پھینکنے کے اور ردی کے قابل بن جاتا ہے۔ تو انسان کا بھی کچھ یہی حال ہے
اللہ کا ذکر جب تک وہ کرتا رہتا ہے، اللہ کے سونے نبی کا جب تک ذکر وہ کرتا رہتا ہے، تب تک اس کی دلوں کی کھیتیاں آباد رہتی ہیں۔ جیسے ہی انسان اپنی زندگی سے اپنے روز مرہ کے معاملات کو قرآن سے دور کر لیتا ہے، نبی کی سنت سے دور کر لیتا ہے، تو پھر وہ وقت دور نہیں کہ معاشرہ تباہی کا شکار بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں حرص نے غافل کر دیا۔ سورہ تکاثر کی آیات ہیں، پوری صورت میں نے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمہیں حرص نے غافل کر دیا، حتیٰ زرتم المقابر، کہ یہاں تک کہ تم قبریں بھی دیکھ لو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کی حرص میں، مال کی حرص میں اتنے غافل ہو چکے ہو، اتنے غافل ہو چکے ہو کہ یہاں تک کہ تم قبروں کو بھی دیکھ لیتے ہو۔ قبروں کو تو میں سمجھتا ہوں دور کی بات کہ تم اپنے ہاتھوں سے اپنے مردے کو بھی دفنا لیتے ہو، اپنے ہاتھوں سے قبر کھود کر بھی آتے ہو، قبر بنا کر بھی آتے ہو، لیکن اس کے باوجود تمہیں حرص نے غافل کر دیا۔ آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ کلا سوف تعلمون، ایسا نہیں، ان قریب تم دیکھ لو گے، تم جان لو گے۔ ثم کلا سوف تعلمون، کہ پھر ضرور بالضرور تم دیکھ لو گے۔ لترون کلا لو تعلمون علم الیقین، ایسا نہیں بلکہ تم یقینی طور پر دیکھ لو گے، جان لو گے، جان جاؤ گے۔ لترون الجحیم، البتہ ضرور دوزخ کو بھی دیکھ لو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، پھر تم اسے ضرور بالکل یقینی طور پر دیکھ لو گے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو اللہ تعالیٰ کا یہ قانون اور اسلوب تھا کہ وہ ایک دفعہ بھی اگر ذکر کر دے کہ تم عنقریب دیکھ لو گے، تم عنقریب جان لو گے، لیکن اس آیت میں اللہ رب العزت اس سورت میں بار بار لفظوں کو پھرا پھرا کر کہہ رہا ہے کہ تم دیکھ لو گے، تم جان لو گے، تم قبروں کو بھی دیکھ لو گے۔ پھر آخر میں فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تمہیں نعمتوں کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا۔ آج دنیا میں اللہ رب العزت نے ہمیں جتنی بھی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، کل بروز قیامت پوچھا جائے گا، ہاں بھائی بتا، میں نے تمہیں رزق دیا تھا، تو نے اس رزق کو کس طرح استعمال کیا؟ ہاں میرے بندے تو مجھے بتا، میں نے تجھے مال دیا تھا، میں نے تجھے دولت دی تھی، میں نے تجھے اولاد دی تھی، میں نے تجھے رہنے کے لیے مکان دیا تھا، آیا کہ ان چیزوں نے تجھے میرے ذکر سے دور تو نہیں کیا؟ اسی کی ترجمانی کرتے ہوئے اگلی آیت میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والو لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، تمہارے مال اور تمہاری اولاد عن ذکر اللہ، کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے دور نہ کر دے، غافل نہ کر دے۔ آج اگر کسی کو اللہ رب العزت 2-3 بیٹے دے دے نا، تو فخر لوگوں کے سامنے کرتا پھرتا ہے کہ مجھے اللہ نے اولاد دی ہے، میرے ساتھ جوان کھڑے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ان جوانوں کی وجہ سے کہیں اللہ کے ذکر سے دور نہ ہو جاؤ، غرور کا تکبر اور غرور اور تکبر کا شکار تم نہ بن جاؤ۔ تو کیا فرماتا ہے؟ تمہارا مال اور تمہاری اولاد عن ذکر اللہ، کہ کہیں اللہ کے ذکر سے تمہیں دور ہی نہ کر دے، تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل ہی نہ کر دے۔ تو آج ہر انسان بخوبی اندازہ لگا سکتا ہے اپنے بارے میں کہ میرا مال، میری اولاد، میرے اوپر اللہ نے مجھے نعمتیں جو دی ہیں، آیا کہ ان نعمتوں سے، اس مال سے، اس اولاد سے مجھے اللہ کا ذکر بھولا تو نہیں ہے، مجھے نبی کی یاد بھولی تو نہیں ہے۔ اگر آپ کی اولاد کی وجہ سے، بہت سی نیک اولاد بھی ہوتی ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ ہر اولاد آپ کو اللہ کے ذکر سے دور کرتی ہے، بلکہ وہ اولاد دور کرتی ہے کہ جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں، ماں باپ کے نافرمان ہوتے ہیں، یا پھر اولاد اس ماں باپ کے لیے وبال جان بن جاتی ہے کہ جو ماں باپ غرور اور تکبر کا شکار بن جاتے ہیں، یا پھر وہ ریاکاری میں آ جاتے ہیں کہ میری اولاد ہے،
بچے ہیں، مجھے سنبھالیں گے۔ اور پھر یہی وہ بچے ہوتے ہیں کہ جو اپنے باپ اور ماں کو دھکے دے کر گھروں سے نکالتے ہیں۔ تو کیا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، الہاکم التکاثر، کہ تمہیں ہرس نے غافل کر دیا۔ پیارے آقا کی حدیث پاک حضور فرماتے ہیں کہ جو انسان موت کے قریب ہوتا ہے، جیسے جیسے انسان کی زندگی گزرتی ہے، جیسے جیسے انسان کی زندگی ختم ہونے والی ہوتی ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان میں دوبارہ جوان پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یا رسول اللہ، ہمیں سمجھ نہیں آئی اس بات کی۔ انسان ایک طرف آپ فرما رہے ہیں کہ وہ مرنے والا ہے، جیسے ہی وہ قبر کے قریب ہوتا جا رہا ہے، یہاں تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ مرنے والا ہے، قریب اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے، لیکن دوسری طرف آپ فرماتے ہیں کہ اس کی کچھ چیزیں جوان ہوتی جائیں گی۔ تو ان چیزوں میں سے سب سے پہلی چیز ہرس ہے، مال کی ہرس۔ آپ دیکھ لو، جتنا زیادہ بوڑھا شخص ہوگا اتنی زیادہ اس کی اپنی عمر کی بھی پڑی ہوئی ہوگی، کاش کہ میں 2-3 سال اور جی لوں اور تھوڑا سا اور جمع کر لوں۔ یہ اللہ والے ہی ہوتے ہیں کہ جو دنیا سے اس قدر غافل ہو جاتے ہیں کہ مولا مرتضیٰ کا فرمان میں اکثر آپ کو سناتا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا کو میں نے اپنے اوپر 3 طلاقیں دے کر حرام کیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں کہ جن کو دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں اچھی لگتی۔ تو پیارے آقا ان لوگوں کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جو دنیا میں کھب جاتے ہیں، دنیا کی دلدل میں پھنس جاتے ہیں اور اپنے آپ کو اس دنیا کی دلدل سے نکالنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، مسلسل اس گندگی میں پڑے رہتے ہیں۔ اللہ کا نبی ایک دفعہ اپنے جانشین صحابہ کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں بکری کا بچہ مردار پڑا ہوا تھا، مردار کسی کونے میں۔ حضور نے عرض کیا، اے میرے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ اس مردار کی حیثیت اس مالک کے نزدیک کیا ہے؟ اس کے مالک کے نزدیک کہ جس کی بکری کا بچہ اس نے پھینک دیا مرنے کے بعد۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر اس کے نزدیک اس کی کوئی ویلیو، کوئی اوقات، کوئی فضیلت ہوتی تو وہ اس کو نہ پھینکتا ایسے۔ اس کے نزدیک اس کی کوئی اوقات نہ تھی، اسی وجہ سے اس کو پھینکا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ اللہ کے نزدیک بھی اور مجھ محمد کے نزدیک بھی دنیا اس بکری کے بچے، مرے ہوئے بچے سے بھی گئی گزری ہے۔ ایک مقام پر آپ نے یہاں تک بھی ارشاد فرمایا کہ مکھی کے سر کے برابر بھی دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی حیثیت نہیں ہے اس دنیا کی۔ کہ جب اللہ رب العزت یہ کہہ رہا ہے کہ ساری دنیا میری ہے، کل من علیہا فان، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے، تو پھر ہم 400 سال کی کلینک کیوں بنا کر بیٹھے رہتے ہیں؟ میں کسی بڑے بندے کا نام نہیں لوں گا، لیکن جو بھی کسی عہدے پر فائز ہو جاتے ہیں نا، تو پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر یہ 5 سال ہمیں ملے ہیں تو اگلے 5 سال بھی مجھے ملیں۔ تو خدا کے بندے، تجھے اپنی زندگی کا پتہ ہے، لیکن حضور کی اس حدیث پر آپ غور و فکر کریں کہ جب انسان بوڑھا ہوتا جا رہا ہے تو اس کی کچھ خواہشات جوان ہوتی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک مال کی ہرس ہے، اور دوسری یہ بھی ہے کہ وہ نہ مرنے کی لالچ اس کے دل میں پڑ جاتی ہے۔ آگے جائیں، رسول اللہ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرماتے ہیں کہ ابن آدم کہتا ہے میرا مال، آئے میرا مال، میری اولاد، میرے گھر، میری فیکٹریاں، میرے بنگلے، میری گاڑیاں۔ پیارے آقا کیا فرماتے ہیں کہ ابن آدم یہ اکثر کہتا ہوا آپ اس کو دیکھیں گے، ہائے میرا مال، میرا مال، میرا مال۔ یہاں رک کر آپ کو ایک کافر بندہ ہے، اس کی ایک بات میں آپ کو بتا دوں۔ اس کافر کے ماننے والا ایک شخص تھا، وہ کہتا ہے کہ یار ہمارے نزدیک 13 کا حصہ
یہ بڑا مقبول ہے، ہم اس کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ اس سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ تیرہ کے ہندسے کو کیوں پسند کرتے ہیں؟ فرماتا ہے کہ ہمارا جو چاہنے والا ہے، جس کو ہم پوجتے ہیں، جس کی ہم پیروی کرتے ہیں، ہے کافر وہ بندہ، گرو نانک، تو وہ اکثر کہتا تھا کہ جو کچھ بھی ہے تیرا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ تیرا ہونے کی وجہ سے تیرہ کے ہندسے کو وہ مقبول رکھتے تھے اپنے ہاں۔ تو آج اگر ہر انسان یہ دل میں بٹھا لے کہ میرے مولا جو کچھ بھی ہے تیرا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر انسان کو اللہ تعالیٰ زمین سے اٹھا کر عرش پر بٹھا دیتا ہے۔ اس کی عزت اللہ تعالیٰ اس کا مقام اتنا بلند فرما دیتا ہے کہ پھر دوسرے لوگ حرص کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو کل ہمارے سامنے پیدا ہوا ہے، ہم نے اس کو اپنی گود میں اٹھا کر اس کو بڑا کیا ہے، آج اللہ نے اس کو اتنا بڑا مقام کیوں دے دیا؟ وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے دل میں دنیا کی محبت پیدا ہی نہیں کی۔ اس نے جو کچھ بھی سوچا، جو کچھ بھی کمایا، جو کچھ بھی حاصل کیا، آخر میں یہی کہا کہ یا اللہ جو کچھ بھی ہے تیرا ہے، میرا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو کون سی ادا مقبول اور پسند آ جائے۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ ابن آدم اکثر کہتا ہے کہ ہائے میرا مال، ہائے میرا مال۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس بندے کو سوچنا چاہیے کہ تیرا مال کچھ بھی نہیں ہے، تیرا تو بس وہی تھا جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، فنا کر دیا۔ سنبھال کے رکھتے ہیں نا، بینکوں میں بھی رکھتے ہیں، تالوں میں، پیٹوں میں بھی رکھتے ہیں، اور نہ جانے زمینوں کے اندر وہ خزانے بھی بنا کر رکھتے ہیں۔ لیکن سنیں ہمارے نبی کیا فرماتے ہیں کہ تیرا وہی کچھ تھا جو تو کھا کر ہضم کر چکا ہے، جو تو کھا کر پی کر فنا کر چکا ہے، اور تیرا وہی تھا جو تو پہن کر بوسیدہ کر چکا ہے۔ کیا فرماتے ہیں ابن آدم، ہائے میرا مال کہنے کے بجائے تو غور تو کر اس بات کی طرف کہ تیرا وہی کچھ تھا جو تو کھا کر، جو تو پی کر ہضم کر چکا ہے، فنا کر چکا ہے، اور تیرا وہی کچھ ہے جو تو پہن کر بوسیدہ کر چکا ہے، اور پھر تیرا وہی کچھ ہے کہ جو تو نے اللہ کے راستے میں صدقہ دے کر آگے کے لیے بچا لیا ہو۔ آگے کا مطلب آخرت کا جہان کے لیے تم نے بچا دیا ہو۔ یہ تین باتیں آپ یاد رکھیں نا تو سمجھ جائیں کہ انسان اللہ کو پہچاننے میں، اللہ کے نزدیک اللہ کا قرب حاصل کرنے میں وہ دیر نہیں لگا سکتا۔ جب ہم یہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں اور اپنی نسلوں کو، اپنی اولاد کو بھی یہی سکھاتے ہیں، ادھر سے بھی ہڑپ کر، ادھر سے بھی لے، ادھر سے بھی لے، اس کا بھی حق مانگ، اس کا بھی حق مانگ، اس کو بھی تکلیف دے، تو میرے بھائیوں پھر اللہ نہیں ملتا ایسے۔ حضرت خدیجہ، جو اصل میں ہم بولتے ہیں حضرت ختیجہ، یہ اصل لفظ ہے حضرت خدیجہ۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے نبی کی زوجہ تھی، بیوی تھی، اور بہت محبت کرتی تھی، مالدار تھی۔ تو آپ کے پیسے سے حضور تجارت کرتے تھے۔ حضور جب تجارت کے بعد جو منافع ملتا، گھر ابھی بعد میں پہنچتے اللہ کے راستے میں پہلے وہ لٹا دیتے تھے۔ اصل زندگی تو ہم لوگوں نے گزاری۔ پھر حضور کے گھر کی بات سنیں آپ، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں آپ کے قدموں پر قربان ہو جائیں۔ آپ فرماتی ہیں، بلکہ آپ بھوک کی وجہ سے ایک دفعہ حضور کے پاس چلی گئی، اور حضور نے اپنی بیٹی کا چہرہ بھوک کی وجہ سے دیکھ کر پہچان لیا۔ اور فاطمہ تو یہاں تک بھی فرماتی ہے کہ حضرت حسن حسین بھی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات 3 دن تک بھی ہمارے گھر میں کچھ پکتا نہیں تھا اور ہم کچھ کھاتے بھی نہیں تھے۔ آج مجھے کوئی ایسا غریب نکال کر تو بتائیں کہ جو
صبح تو کھا لے لیکن رات کے لیے اس کے پاس نہ ہو، ایسا کوئی غریب رہا ہی نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ اپنے ابا حضور پیارے آقا کے پاس پہنچ گئی تو ان کا چہرہ بھوک کی وجہ سے لال ہوا پڑا تھا۔ تو زندگی تو اصل ان لوگوں نے گزاری، پھر حضور کے گھرانے پر، حضور کے گھر پر یا حضور کے بچوں کے گھر پر جب بھی کوئی سوالی سائل مانگنے کے لیے آتا، چاہے آپ کے پاس کچھ ہو یا نہ ہو، اس بندے کو کبھی خالی نہیں بھیجتے۔ آپ بے شک بولے ٹھیک ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، ہٹا کٹا ہے، جوان ہے، ٹنگا سلامت ہو، سب کو ٹھیک ہو، منگنا ہے جی آ جاؤ تو وہ تو یہ تو وہ، یار آپ زیادہ نہیں دے سکتے ہو، اس کو برے الفاظوں میں بول کر اس کو بھیجو بھی نہیں۔ آپ 1000 کا نوٹ کون کہتے ہیں نکال کر دو، 5 روپے نکال کر دے دو نا۔ اللہ تعالیٰ تو دل کی نیتیں جانتا ہے۔ کیا آپ کو وہ حدیث نہیں معلوم کہ حضور نے فرمایا کہ جب تم اللہ کی رضا کے لیے کھجور کا 1/4 حصہ اگر اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے ہو تو اللہ تو اس کو بھی پالنا شروع کر دیتا ہے، اور کل بروز قیامت جب تم نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاؤ گے اور تمہارا نامہ اعمال اس قدر نہیں ہوگا کہ تم جنت جا سکو، تو اس وقت وہ کھجور کا ٹکڑا اللہ تعالیٰ سامنے کرے گا، یہ لے تو کھجور، ثواب کی شکل میں آئے گی ہمارے سامنے، وہ کھجور کا 1/4 حصہ آپ اللہ کے راستے میں دو، تو وہ پھر نامہ اعمال میں ڈالا جائے گا تو وہ جنت کا فیصلہ ہو جائے گا اس کا۔ ایک اور مقام پر ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ نوجوان یا کوئی بھی شخص اور جڑے اتھنل پانے والے میں وہ پہلو آگے پاگے میں قبر بنانے ہیں، صحیح یہ ہوتا ہے نا، اکثر لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ پیارے آقا اللہ نے فرمایا کہ حضور فرماتے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ وہ ایک مٹی مٹھ قبر پر ڈال کر بھول جاتا ہے، پر میں تمہارا رب ہوں، میں تمہاری اس ایک مٹھ مٹی ڈالے ہوئے کو بھی نہیں بھولتا، میں وہ بھی تمہارے بطور اجر اور بطور ثواب تمہیں عطا کروں گا۔ یہی تو مطلب ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ تم ذرہ بر بھی نیکی اگر دنیا میں کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی اجر تمہیں دے گا، اور ذرہ بر برابر بھی اگر تم دنیا میں کوئی برائی کرو گے تو تم کیا سمجھتے ہو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے گا تمہیں؟ کبھی نہیں چھوڑے گا۔ اب آؤ سنو یہاں پر کہ ذرہ کہتے کسے ہیں؟ ہم تو سمجھتے ہیں ذرہ پسے میں نے کوئی نکی جی، وہ ذرہ ہے کیا؟ کتابیں ہمیں یہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کمرے میں بیٹھے ہوں اور اوپر سے کوئی روشن دان یا کوئی کھڑکی کھولیں، سورج کی روشنی اس کمرے میں آ رہی ہو اور اس روشنی کے ذریعے آپ اگر دیکھیں تو اس میں اڑنے والی کوئی غبار، کوئی دھول مٹی آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہے، غور سے آپ دیکھیں تو اس ذرے کو بندہ ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتا۔ آج کی سائنسدان اگر دوربینیں بھی لگا کر دیکھے تو اس ذرے کو نہیں پہچان سکتی۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم اس کے برابر بھی کوئی نیکی کرو گے نا تو میں اس کا بھی اجر تمہیں دوں گا، اور اگر تم اس ذرے کے برابر بھی اگر کوئی گناہ کرو گے تو میں اس کا بھی اجر تمہیں دوں گا۔ تو تمہارا وہی ہے جو تم پی کر فنا کر چکے ہو، کھا کر فنا کر چکے ہو، تمہارا وہی ہے جو تم پہن کر بوسیدہ کر چکے ہو، تمہارا وہی ہے جو تم صدقہ کر کے آگے کے لیے بچا چکے ہو۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم، صحابہ قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں مجھے تمہارے غریب ہو جانے کا ڈر نہیں، مجھے تمہارے غریب ہو جانے کا ڈر نہیں ہے، بلکہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کو اپنے اوپر کشادہ نہ کرو، تم غریب ہو جاؤ، مجھے اس بات کا کوئی ڈر نہیں۔ غریب، غربت، غریبی نبی کو پسند ہے، اللہ کو پسند ہے، تم غریب ہو جاؤ اس بات کا خوف نہیں ہے۔
عبدالرحمٰن فرماتے ہیں کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ کہیں تم دنیا کی نحوست میں نہ پڑ جاؤ، دنیا کی تباہی میں نہ پڑ جاؤ۔ آج ہر بندہ، خاص کر کے اس گاؤں کا یہی حال ہے، نہیں پڑھنا ہے جو من کو ماں پیسے، نہیں پڑھنا ہے گرائش پاکستان اتنے جو من بار آم کا انگلینڈ من پیسے کو ماں اور بھائی کو جو سا اپنے مرنے تو بعد دعا کرنے واسطے تو کچھ سکھا کے لو۔ آج یہ حال ہے کہ نہیں؟ یہی حال ہے۔ کتابوں میں سب سے پہلی جو حدیث پڑھائی جاتی ہے وہ یہی ہے، انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله۔ حدیث آگے بھی چلتی ہے لیکن میں آپ کو ترجمہ بتا دوں کہ تم جس کی طرف ہجرت کرو گے نا تمہیں وہی کچھ ملے گا۔ تم اگر دنیا کے لیے ہجرت کر کے کسی دنیا کے کسی کونے میں چلے جاؤ، ملے کیا؟ مال، دولت، بنگلے، گاڑیاں۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے تمہیں مل جائے گی دنیا، یہ دور کی بات ہے۔ آؤ آپ کو اور بھی بچپن کی باتیں بتاؤں۔ ابھی ہمارا اور آپ کا خمیر بالکل اتنا کچھ تھا ماں کے پیٹ میں۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے قرآن میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم اپنی ماں کے پیٹ میں 4 مہینے کے تھے نا تب تمہارے لیے اللہ نے رزق لکھ دیا تھا کہ تم نے کتنا کھانا ہے، کہ تم نے کتنا جینا ہے۔ ابھی انسان ابھی دنیا میں آئے نہیں ہے، پورا بنا ہی نہیں ہے، تمہارا فیصلہ تمہارے رب نے کر دیا تھا۔ دنیا میں آ کر ہم ایک دوسرے کو جب تک ذلیل رسوا مار نہ دیں، جان سے قتل نہ کر دیں، تب تک سکون ہی نہیں ملتا۔ دیکھو ہم قریب آ کے آپ لوگوں کے ساتھ، ہم لوگوں کے ساتھ ہوتا کیا ہے، لگاؤ مونے ووٹیں دو، سب کچھ کرو، لگ پتہ جائے گا، صبر کرو۔ فرماتے ہیں کہ تمہارے غریب ہو جانے کا ڈر نہیں ہے مجھے، بلکہ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ تم کہیں دنیا میں نہ پھنس جاؤ۔ ابو ہریرہ بھی فرماتے ہیں نبی کے اکثر صحابہ کی یہی باتیں ہیں کہ دنیا کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے، دنیا کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے، یقین مانیں کہ حضور کی غلامی میں آ جائیں، اللہ کی رضا حاصل کرنے والے کام کرنا شروع کریں۔ مسجدیں یہی جمعہ ہے، یہی مسجد ہے، یہی دن ہے۔ آپ لوگ بھی اسی علاقے کے ہو، عام دنوں میں کوئی بندہ نظر ہی نہیں آتا، جمعہ ہو تو مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ حافظ جی دعا کریے، بڑا ہاتھ مارے، برکت نہیں، کاروبار برکت نہیں، حافظ آپ پوچھنا تھی نماز پڑھ رہے ہو؟ نہیں، نماز تو نہیں پڑھ رہے۔ استاد جی دعا کریں ابا مر گیا ہے، کیا تو دامن نہیں آنا، تو مر رہے ہیں یا تو کافر ہیں۔ استاد جی دعا کریں یا بچیاں پہ جی ختم کرانا، تو کیوں نہیں ختم کرنا ہے؟ بچے تاجہ جب پڑھتے ہو تو تمہیں پتہ ہے استاد جی آؤ آج ایسا دیکھ پکائیے، کیوں میرا ابا مر گیا، اس نے آج فرق ہی کہا ہے۔ بچے تو آپ نے کھا گئے سن، سوال ہے کہ تو سے کیوں نہیں پڑھا؟ بچے تو خوف نہیں کہ تو سے نہ پیو مرا یا کون مرا، خوف تو سے ہے نا کہ تو سے نہ پیو مرا ہے، تو سے نہیں جنت تو چڑھ گئی ہے۔ جی لوگ مجھے جی استاد جی وہ تو کار دترا ایک بچے پہ جو آج ٹھیک ہے جی حافظ کہاں سے آگے۔ سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے باپ کے لیے کیوں نہیں پڑھا، یا جب آپ کو موقع ملا تھا پڑھنے کے لیے پھر ہم کہتے ہیں میری قسمت جی نہیں ہے، اور میں تو بس بہت کوشش کی تھی، بس قسمت نہ، قسمت کیوں نہیں ہے؟ آج اگر کوئی اعتراض کرے کہ میری قسمت میں نہیں تھا وہ غلط ہے، سب سے پہلے اس کا گربان پکڑو جا کر۔ تو کیسے کہہ سکتا ہے کہ تمہاری قسمت میں نہیں تھا؟ آج نوجوان جتنے بھی ہو آپ کو موقع ہے، اپنے نبی کی محبت والے لوگ بنتے ہو یا اپنے نبی کے دشمن والے لوگ بنتے ہو، اپنے نبی کی غلامی والے لوگ بنتے ہو یا دوسرے لوگ بنتے ہو، قرآن کا علم پڑھنے والے بنتے ہو یا انگریزی کتابیں پڑھنے والے بنتے ہو۔ آج آپ دیکھیں نا کتنا یہ المیہ ہے، فکریہ ہے، سوالیہ نشان ہے۔ بچے مدرسے نہیں آتے، اللہ کی قسم استاد جواب بھیجتے ہیں گھروں میں، جاؤ بیٹا اس کو بلا کے لا، اس کو بلا کے لا، اس کو بلا کے لا۔ اسکول کے لیے کیا وہ تو روٹ دیر ہو ویسی آ چر ہو ویسی ہے، جلدی کر، چاہ بھی پینیاں دی بھی ہو بھی گڈی باہر کھڑو دی پئی ہے۔
تو مدرسے واسطے کیوں نہیں آنے ہو تسی؟ کیوں نہیں بھیجنے ہو؟ یہ ان ماں باپ کے لیے سوال ہے کہ تمہارے بچے اسکول کے لیے تو 8 گھنٹے اسکول میں بیٹھے رہیں گے، کون سی کتاب؟ اس ایک کتاب کو میں کہتا ہوں ساری عمر پڑھتے رہو، انگریزی کتاب، ایک نیکی بھی نہیں ملتی۔ اور قرآن صرف ایک باب پڑھنے سے بھی، اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ ایک وہ بچہ کہ جو اس کا باپ مر گیا اور اس نے اپنی پیچھے ایک اولاد چھوڑی، اس کی ماں نے اس بچے کو ایک قاری صاحب کے پاس بٹھایا، وہ باپ یعنی وہ گناہگاری میں مبتلا تھا، عذاب اس پر لازم تھا، تو اس ماں نے اپنے بچے کو قاری صاحب کے پاس بٹھایا تو قاری صاحب نے کہا پڑھ کو تو بسم اللہ، بیٹے جیسے صرف بسم اللہ پڑھا ہے نا، حضور فرمانے کہ اللہ تعالیٰ بسم اللہ پڑھنے نہیں وجہ نال اللہ تعالیٰ اس نے پیوں معاف کر چھوڑا۔ تسی ساری عمر دین کو دور دنیاوی تعلیم پڑھانے رہو، تو سنی قبر کوئی فائدہ تو سنی اولاد نہیں پہنچا سکتی۔ میں دنیاوی تعلیم کا منکر نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ قرآن کو کھلواؤ تو صحیح۔ آج ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور بیٹھے ہوئے کہاں پر ہے؟ نالیوں کے کنارے پر۔ کس آن کے دیتا ہے ماں میں موبائل پہ جائے تو اے جا کوئی بھی نہیں آنا کہ ماں میں قرآن دیتا ہے۔ یہ ہمارے اندر یقین مانے کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر ہم یہ اعتراض نہیں کر سکتے لوگوں کے آگے حالات نہیں ٹھیک ہونے جی، حالات منہ ماڑے ہو گئے نہیں تو یہ بھی تو وہ بھی۔ یقین مانو جڑا تم تو تنے نصیبے جوسی پاویں، ایک تہاڑی میں کروڑ روپیہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ دیسی نے، اور اگر آپ کے مقدر میں ایک ٹکا نہیں ہے نا، آپ لاکھوں کوششیں کر لو، آپ کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ میں نے کیا فرمایا؟ کیا کہا میں نے؟ پیارے آقا فرماتے کہ تمہارا وہی کچھ ہے جو تم کھا کر پی کر ہضم کر چکے ہو، فنا کر چکے ہو، اور تمہارا وہی کچھ ہے جو تم پہن کر بوسیدہ کر چکے ہو۔ آج سردیوں کے لیے ہر بندے کے پاس الگ کپڑے ہیں، گرمیوں کے لیے ہر بندے کے پاس الگ کپڑے ہیں، باتیں بہت نکلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں سونے نبی کی محبت عطا فرمائے، دنیا کی حرص سے اللہ تعالیٰ ہم کو دور فرمائے۔ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جا بجا یہی ارشاد فرمایا کہ دنیا کچھ بھی نہیں، دنیا کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کچھ بھی نہیں ہے۔ میں بھی کہتا ہوں، آپ مجھے بتائیں نا، آدم کے زمانے سے لے کر عیسیٰ کے زمانے تک، جناب عیسیٰ کے زمانے تک لوگوں کی 900 سال کی زندگیاں تھیں، جناب آدم کی 1000 سال عمر تھی، پھر بھی فوت ہو گئے، اللہ کے پاس گئے۔ اور ہماری تو میکسیمم یار بہت ہوا تو آپ کو کوئی مشکل سے کوئی 100 سال کا بابا ملتا ہوگا، 70 60 65 40 42 12 15 1 سال 1 مہینہ بھی، یہی زندگی ہماری رہ گئی ہیں۔ اسی میں ہم لوگوں نے پیسہ بھی کمانا ہے، شادیاں بھی کرنی ہے، اللہ کو بھی راضی کرنا ہے، لیکن نہ جانے ہم لوگ کس کو اپنا رہبر بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور میرا آخری میسج یہی ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن بھی دیں، اپنی بیٹیوں کو قرآن بھی دیں، اپنی بیٹیوں کو کم از کم اتنا ضرور بتا دیں کہ بیٹا اب تو جوان ہو گئی ہے، اب تو چھت پر نہیں چڑھ سکتی۔ سورہ نور میں پتہ ہے کیا ارشاد ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب تمہاری بچیاں جوان ہو جائیں نا تو ان کو چھت پر بھی نہ چڑھنے دو۔ قرآن میں ہے اپنی بچیوں کو چھت پر بھی نہ چڑھنے دو۔ کیوں؟ اللہ کو پتہ ہے اللہ سے بڑھ کر تمہاری عقلیں ہو سکتی ہیں نہیں۔ اللہ فرماتا ہے جب جوان ہو جائے تو اس کو ماں کے ساتھ نہ سلانے دو۔ بیٹا جب جوان ہو جائے تو اس کو ماں کے ساتھ نہ سونے دو۔ بچی یہ ڈرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر و ما علینا الا البلاغ۔